بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ سر شام سے ہی گاؤں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں میں دبکے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے تیرتے ٹکڑے چمکتے ستاروں کو کبھی اپنے پیچھے چھپا لیتے تو کبھی ظاہر کر دیتے تھے۔ تیز سرسراتی ہوئی سرد ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سے اس خاموشی میں ارتعاش پیدا ہو جاتا تھا، یا کوئی گیدڑ کھیتوں سے نکل کے اپنی منحوس آواز سے اس سکوت میں ہلچل مچا دیتا۔ ایسے میں رحمت اللہ کھوکھر کے گھر میں اس کی 18 سالہ لڑکی سردی کی پرواہ کیے بغیر صحن میں بے قراری سے چکرا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین ہو۔ آخر کچھ دیر یوں ٹہلنے کے بعد وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور قبرستان کی طرف جانے والے کچے رستے پر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ دونوں طرف لگے ہوئے قداور درخت رات کی اس تاریکی میں کسی دیو کی مانند لگ رہے تھے، لیکن وہ ارد گرد سے بے نیاز، بے خوف و خطر قبرستان کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سرد ہوا میں شدت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گرد لپیٹی سیاہ چادر کو اور بھی سختی سے خود پر لپیٹ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان کے آخری کونے پر بنی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جھونپڑی میں موجود بد شکل آدمی نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ زمین پر چوکڑی مارے بیٹھا، ہاتھ میں پکڑے موٹے اور رنگدار دانوں والی تسبیح کو تیزی سے گھما رہا تھا۔ اسی طرح کی کئی مالائیں اس کے گلے میں بھی تھیں۔ وہ اپنے حلیے اور انداز سے کوئی سادھو سا لگ رہا تھا۔ آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کی لال لال موٹی آنکھوں میں چمک ابھری اور بڑی بڑی مونچھوں تلے لبوں پہ پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ لڑکی سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہمیں معلوم ہے تم کس لیے آئی ہو، سادھو کی روبدار آواز جھونپڑی میں گونجی۔ آپ آنکھوں والے ہیں، سب سمجھتے ہیں، میری کیا مجال جو آپ کے سامنے بول سکوں۔ لڑکی کے انداز میں عقیدت در آئی تھی۔ یوں تمہارا کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکا۔ لیکن کیا مہاراج؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تمہیں ہمارے پاس روز آنا ہوگا۔ سادھو کی بات پر وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں مہاراج، میں روز نہیں آ سکتی۔ اس کے انکار پر سادھو سوچ میں ڈوب گیا اور کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولا، ہر مہینے کی نوچندی اتوار کی رات۔ ہر مہینے؟ لیکن کیوں مہاراج؟ کیا عمل زیادہ لمبا ہے؟ لڑکی کے پوچھنے پر سادھو پرجلال لہجے میں بولا، بس زیادہ سوال مت کرو۔ اگر کام کروانا ہے تو آ جانا، ورنہ ناراض مت ہو مہاراج، میں آ جایا کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ سادھو نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور تیزی سے تسبیح گھمانے لگا۔ وہ لڑکی اٹھی اور بڑی عقیدت سے سادھو کے ہاتھ کو چوم کر باہر نکل آئی۔ اب اس کے قدم واپس گھر کی جانب تھے۔ بانو، بانو، اٹھ جا، سویرا ہو گیا ہے۔ بانو کی اماں حمیدہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سستی سے ہوں ہاں کر کے دوبارہ سے لحاف اوپر لے لیا۔ اماں سونے دینا، چل ہٹ، اتنی دیر سونا اچھا نہیں، اب اٹھ جا۔ تیرا ابا تجھے بلا رہا ہے۔ بانو پتر، حمیدہ نے اسے اٹھانے کی آخری کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر سے کروٹ بدل کر سوتی بن گئی۔ حمیدہ اسے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور چھوٹے سے باورچی خانے میں آ کے ناشتہ بنانے لگی۔ شکر ہے دھوپ نکل آئی، کتنے دنوں بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی ہے۔ رحمت آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑا رہا تھا اور حمیدہ کے پاس پیڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بانو دی نہیں اٹھی۔ اس کے لہجے میں بیٹی کے لیے بہت ہی محبت تھی۔ نہیں، ایک نمبر کی ڈیٹ ہے یہ لڑکی۔ حمیدہ توے پہ سیکی روٹی پر دیسی گھی لگاتے ہوئے بولی تو رحمت ہنس دیا۔ ارے چھڈ غصہ، بچی ہے اور پھر اکو اک دی ہے ہماری، لاڈ تو دکھائے گی نا۔ رہن دے تو رحمت، بچی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، تیرے لاڈوں نے بگاڑ دیا ہے اسے۔ حمیدہ نے اس کے آگے روٹی اور سالن رکھتے ہوئے کہا، لے نیرا، میں نے ہی تو نہیں بگاڑا اسے، آخر تیری بھی تو دی ہے۔ رحمت روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بولا، ہاں میری بھی دی ہے، میں انکاری تھوڑی ہاں، بس یہ کہتی ہوں کہ کچھ گھرداری سیکھ لے، آخر کل کلاں اس کا بیاہ بھی تو کرنا ہے نا، رب جانے اس کے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔
ڈر لگتا ہے دیوں کے مقدر سے۔ اور گل کوئی نہیں، حمیدہ فکر مندی سے بولی تو کچھ دیر کے لیے رحمت بھی خاموش ہو گیا، پھر سر جھٹک کر بولا، جلدی نہ ہووے تے، نہ پریشان ہوا کر، بس اللہ اگے دعا کیا کر وہ ہماری دی کے نصیب اچھے کرے، بلکہ سب کی دیوں کے نصیب اچھے کرے۔ حمیدہ نے زیر لب آمین کہا اور اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں میں پانی لینے کنویں پہ جا رہی ہوں۔ شام ہو چکی تھی۔ بانو نے گھڑا اٹھایا اور اماں کو گویا اطلاع دیتی ہوئی جھپک سے باہر نکل آئی۔ حمیدہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بانو یہ واحد کام بڑی تندہی سے انجام دیتی تھی۔ حمیدہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، کیونکہ اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دور پرانے کنویں سے پانی لا سکے۔ وہ تو بانو کے جانے پر راضی نہ تھی، لیکن مجبوری تھی، گھر میں کوئی اور تھا بھی نہ۔ رحمت تو سارا دن چودھریوں کے کام کرتا تھا۔ بانو نے کنویں کی طرف جانے والے رستے پر قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کی سہیلی زلیخا بھی آ گئی۔ دونوں سہیلیاں باتیں کرتے ہوئے چل پڑیں۔ بانو، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ تجھ سے ملنے آئے گا؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ ضرور آئے گا، بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اتنا یقین، وہ بھی ایک اجنبی پر؟ زلیخا نے شرارت اور شوخی سے کہا۔ ہاں، اور سن، تو اسے اجنبی مت بولا کر، جو دل میں بس جاتا ہے وہ پھر اجنبی نہیں رہتا، اپنا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کیا تو نہیں جانتی وہ قول کا کتنا پکا اور سچا ہے؟ بانو کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، یہ تو ہے، جب سے وہ اس گاؤں میں آیا ہے ہر طرف اس کے اخلاق اور کردار کا چرچا ہے۔ زلیخا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بانو نے الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھا۔ پر کیا زلیخا؟ پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں، نہ ذات پات کا پتہ، اور پھر نہ جانے وہ۔ زلیخا کہتے کہتے رکی۔ بانو اس کی بات کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ دیکھ، اسے غلط مت کہیو، اس کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ نہ سنوں گی میں، سمجھی تو؟ پیار ہے وہ میرا، اور پھر پیار ذات پات، رنگ، نسل اور دولت کو دیکھ کر تھوڑی کیا جاتا ہے۔ پیار تو پیار ہوئے ہے نا۔ بانو کے چہرے پر محبت کے تمام رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی موٹی موٹی سیاہ کاجل بری آنکھیں کہیں کھو گئی تھیں، قدم بھی خود بخود تھم گئے تھے۔ زلیخا نے رشک سے اسے دیکھا تھا۔ اگر پنڈ کا سوہنا گبرو جوان اسے چاہتا تھا تو وہ خود کون سا کم تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک اور خوبصورت ہونٹ، اور اس کے پاس چھوٹا سا تل، جب وہ مسکراتی تھی تو وہ تل بھی مسکرا اٹھتا تھا۔ سیاہ لمبے بالوں کی چوٹی اس کی نازک سی پتلی کمر پر جھولتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں اس پر بھرپور جوانی چڑھ آئی تھی۔ کنویں پر پہنچ کر بانو برگد کے بڑے سے درخت کے نیچے جا بیٹھی، جبکہ زلیخا کنویں سے پانی بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک خوبصورت نوجوان بانو کے پاس آ بیٹھا۔ بانو نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور رخ موڑ لیا، جبکہ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ معاف کر دو، تھوڑی دیر ہو گئی، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نوجوان کے دھیمے دھیمے محبت بھرے لہجے میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ نوجوان کی نیلی نیلی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ اس کا خوبصورت سفید چہرہ سیاہ بالوں کے ہالے میں کسی چاند کی مانند دمکتا تھا۔ جب وہ مسکراتا تو اس کے سفید موتیوں جیسے دانت ایک روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوتی۔ اسے گاؤں میں آئے 1 سال ہونے کو تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، لیکن سبھی اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ پتہ ہے شہریار، تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر تم لڑکی ہوتے نا، اب تک گاؤں کے تمام لڑکے تمہارے پیچھے لگ چکے ہوتے، اور کوئی نہ کوئی تو۔ اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی تو وہ ہنس دیا، پھر سنجیدگی سے بولا، بانو، اگر ہم دونوں ایک نہ ہو سکے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ سنا تو نے؟ نہیں رہ سکتی میں تیرے بغیر، بانو نے جارحانہ انداز میں کہا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ شہریار کے وجود سے اٹھتی مہک نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔ بہت زیادہ، بانو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ سچ بانو؟ اس نے یقین چاہا۔ ہاں بالکل سچ، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، شہریار نے بانو کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ دور کھڑی زلیخا نے اسی وقت ایک عجیب منظر دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برگد بھی اس کی محبت پر جھوم رہا ہو۔ اسے برگد کے درخت کی شاخوں سے نیلی شعاعیں پھوٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ نوچندی اتوار کی رات تھی۔ ہلال پوری شد و مت سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ اماں، ابا اور بانو بڑی سی چارپائی پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔
کھانا کھاتے ہوئے بانو کا ذہن تو سادو کی طرف تھا جس نے آج رات اسے بلایا تھا۔ تمام کام نپٹا کر اماں فارغ ہوئی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بے قراری سے ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ اس بے چینی میں وہ باہر نکل آئی تو سامنے ہی ابا کھڑا تھا۔ دھیے، کھڑکی اور دروازے اچھی طرح بند کر لینا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اور تو کمرے سے باہر کیوں آئی؟ کچھ نہیں ابا، پیاس لگی تھی، پانی پینے آئی تھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں ادھر کھڑا ہوں، پانی پیا۔ وہ کچن کی طرف آئی، گھڑے سے پانی نکال کر پینے لگی۔ واپس آئی تو ابا اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ابا اب تو جا کر سو جا، اس نے کہا تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ چارپائی سے اٹھی اور باہر آ کے اماں ابا کے سونے کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ رات بے حد تاریک اور سرد تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو چاند خوب چمک رہا تھا۔ اچانک ہی سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور تیز ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جھونپڑی کے قریب آئی تو اگر بتیوں کی تیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھونپڑی کے باہر ٹھہری اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ سادو کے سامنے عقیدت سے بیٹھ کر اس نے سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مہاراج، میرا کام، وہ دھیرے سے بولی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تم پر منحوس قسم کے اثرات ہیں جس کے لیے مجھے 30 دن کا چلا کاٹنا ہوگا۔ اثرات؟ کیسے اثرات؟ وہ چونکی۔ کالے جادو کے، سادو نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کالا جادو؟ مجھ سے کسی کی بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے مہاراج؟ ضروری نہیں کوئی دشمن ہی وار کرے، کوئی عزیز، کوئی دوست حسد بھی تو کر سکتا ہے تمہاری خوبصورتی سے جل کر، یا پھر، سادو نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ یا پھر کیا؟ اس نے پوچھا۔ یا پھر تمہاری عزیز الجان چیز حاصل کرنے کے لیے، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں جس سے کوئی تم پر کاری وار نہیں کر سکے گا۔ تم حفاظت میں رہو گی اور وہ تمہیں پہلے سے زیادہ چاہے گا۔ اور ہاں، تمہارے ملن کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے چلا کرنا ضروری ہے۔ تم مستقل آتی رہنا۔ بلکہ وہ خاموشی سے سادو کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے مہاراج، سادو نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ جا، اب تجھے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ شکریہ مہاراج۔ وہ عقیدت سے اٹھ کر جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ دم ہونے پر وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بانو برگد کے درخت کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کا محبوب شہریار دوسرے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آج اس کے محبوب کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور خلاف توقع وہ بہت خاموش اور کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے شہریار، تو آج ٹھیک نہیں لگ رہا، بانو فکر مندی سے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے محبوب کے نزدیک جانا چاہتی تھی مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے روک رکھا تھا۔ بانو کیا ہوا؟ میرے پاس آؤ۔ پتہ نہیں شہریار کیا بات ہے، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں مگر آ نہیں سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا میں آتا ہوں، وہ نقاہت زدہ آواز میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر جیسے ہی بانو کے قریب پہنچا اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ تفکرات کے اثار تھے، اس کی نیلی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ بانو جاؤ، گھر جاؤ۔ وہ نڈال سے انداز میں دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ مگر میں نے کہا نہ جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو شہریار نے پکارا، سنو۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ یہ لو، اسے گلے میں پہن لینا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے میں چند دنوں کے لیے گاؤں سے باہر چلا جاؤں، پریشان مت ہونا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ایک تعویذ بانو کی طرف اچھال دیا۔ بانو نے اس تعویذ کو فوراً اٹھایا اور واپس گھر آ گئی۔ شہریار کا دیا ہوا تعویذ اس نے اپنے گلے میں ڈال کر بے اختیار چوم لیا تھا۔ زلیخا اچانک ہی بیمار ہو گئی تھی۔ بانو کو پتہ چلا تو وہ دوڑی دوڑی اس کے پاس پہنچی۔ زلیخا، چارپائی پر لیٹی زلیخا کو دیکھ کر بانو حیرت سے چیخی، یہ کیا ہوا تجھے؟ 2 دن کے بخار سے ہی زلیخا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ پتہ نہیں بانو، اچانک ہی کمر میں درد اٹھا، اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا، بس ایسا لگتا ہے کوئی میرے جسم سے جان نکال رہا ہے۔ وہ نقاہت سے بمشکل بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تجھے، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے بولی۔ اس کی بات پر زلیخا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ نہیں بانو، میرا کوئی پتہ نہیں ہے کب سانسیں رک جائیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ بانو تڑپ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی زلیخا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ زلیخا زلیخا بانو چیختی ہوئی چاچی چاچا کو بلانے باہر بھاگی، لیکن ان کے آنے تک زلیخا کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنوں کو روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جوان بیٹی کی موت پر ماں باپ تو رو رہے تھے، جبکہ بانو صدمے سے ساکت کھڑی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔